حضور میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی شادی شدہ واقفات ہیں آپ ان کے لیے کچھ نصیحت فرمائیں کہ وہ کس طرح اپنی گھریلو ذمہ داریاں اور جو ہمارا وقف ہے ہم اس میں کیسے بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں. جو تو واقفین زندگی بیویاں ہیں نہیں جو ان کو واقفین ہیں، جو میں بتاتا ہوں نا، بات تو سن لو. وہ تو وقف ہیں، ان کو تو مسئلہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ذمہ داریاں. باقی رہ گئیں ایک نصیحت کے آپس میں تعلقات کس طرح رکھنے میاں بیوی نے، اس کی نصیحت میں نے کر دی. تیسری بات رہ گئی کہ جو غیر وقف 9 سے بیائی ہوئی ہیں، اگر تو وقف 9 سے بیائی ہوئی ہیں چاہے وہ دنیا کے کام کر رہا ہے، تب بھی ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم بھی وقف 9 ہیں اور ہم نے بھی دین کو دنیا پہ مقدم کرنا ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو یہ تو ایک عام احمدی کے لیے بیت کا تقاضا ہے کہ دین کو دنیا پہ مقدم رکھنا ہے، ٹھیک. اس لیے اگر کوئی دینی کام ملتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں ملتا تو خود ایکسپلور کریں راستے ایسے کہ ہم کس طرح دین کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ پڑھی لکھی ہیں تو اخبار میں آرٹیکل لکھیں اسلام کے متعلق، لوگوں کے جو شکوک ہیں، ڈاؤٹس ہیں، ان کو ختم کریں، ٹھیک ہے. جماعتی رسالوں میں آرٹیکل لکھیں. تربیت کے لیے اگر ہے وہ مضمون لکھیں اپنے رسالوں میں، اسلام کے بارے میں دنیا کو بتائیں. اگر وقت ہو تو لٹریچر لے کے تقسیم کریں. اپنے دوستوں میں کا جو اپنا دائرہ ہے اس کو بڑھائیں اور ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں. یہاں بہت سے موقع مل سکتے ہیں. اپنے یہ کہنا کہ ہم گھر میں وقت کس طرح دیں اور دین کو کتنا وقت دیں، تو کم از کم ایک تو یہ ہے کہ ویکینڈ پہ اگر خاوند گھر میں ہے تو اگر کوئی خدمت دین کی سپرد بھی ہوئی ہے نا، تب بھی کم از کم مہینے میں 2 ویکینڈ جو ہے نا، وہ اگر خاوند کے ساتھ پروگرام بنتا ہے باہر نکلنے کا، بچوں کے ساتھ جائیں. دوسرے جو دین کا علم خود گھر میں بیٹھ کے بڑھاتی رہیں، اگر علاوہ گھر کے کام کرنے کے. یہ نہیں کہ خاوند گھر آئے تو کھانا بھی نہ پکا ہو، بچے اسکول سے آئیں تو ان کو کہہ دیا جاؤ فریج میں سے نکال لو، کیلا کھا لو یا سیب کھا لو یا ٹوسٹ نکال کے مکھن لگا کے کھا لو. نہیں، بیوی کا کام ہے کہ خاوند گھر میں آئے تو گھر ٹکا ٹکایا بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو اور کھانا بھی پکا ہو. بچے گھر میں آئیں اسکول سے تو ان کو پتہ ہو ماں کے پاس جائیں گے تو ہاں ہمیں محبت بھی ملے گی، پیار بھی ملے گا، اور بھوکے اسکول سے آئے ہیں تو ہمیں اللہ ماں نے اچھا کھانا بھی پکایا ہوگا. تو یہ چیزیں بیلنس کرنی ہیں ساری چیزیں. گھر پہ توجہ بھی دینی ہے، گھر ڈسٹرب نہ ہو. اور اگر وقت نہیں ملتا تو کم از کم اپنے وقت میں سے وقت نکال کے دینی علم کو بڑھائیں. قرآن کریم پڑھیں، تفسیر پڑھیں، دینی کتابیں پڑھیں، حضرت مسیح موعود اسلامی کتابیں پڑھیں. جو انگلش میں اردو نہیں آتے انگلش میں ہیں وہ پڑھیں. تو کم از کم آئندہ بچوں کی تربیت میں کام آئیں گی وہ چیزیں. لیکن یہ بہانہ کر کے کہ لجنہ نے مجھے کہا کہ صبح سے شام تک جاؤ میٹنگیں کرتے رہو، میٹنگوں میں گپیں زیادہ مارتے ہیں، کام تھوڑے کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور لجنہ کو بھی چاہیے کہ اگر 1 گھنٹہ مقرر کیا میٹنگ کا تو رکھیں. دوسرے میں باقی تنظیموں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر خدام، انصار اور لجنہ کے اب مسجدیں بڑی ہیں، وہ بن چکی ہیں یا سینٹر بڑے ہیں یا جہاں چھوٹی جماعتیں ہیں وہاں تھوڑے کمروں میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، تو ایک دن میں اگر ہر ایک اپنی میٹنگ کر لے تو آپ کے آنے جانے کا خرچ بھی کم ہو جائے گا. اگر فاصلے سے آنا ہے پیٹرول کا خرچ کم ہو جائے گا. خامد بھی نہیں چڑھے گا کہ کیا مصیبت ڈالی، یہ تم لجنہ کا ہر ہفتے اجلاس ہو جاتا ہے. یا بیوی کہے گی خامد کو کہ تم نے کیا مصیبت ڈالی، ہر روز خدا لیندی ہے تمہیں بلا لیتی ہے، ٹھیک. تو یہ چیزیں حالات کے مطابق آپ لوگوں نے خود ایڈجسٹ کرنی ہے. گھر بھی خراب نہ ہو اور دین کی خدمت بھی ہوتی رہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ.